کی زمین ہے. جب امام مسلم کا خط میرے آقا حسین کو ملا، میرے امام مکے سے کوفہ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں. آؤ سنو، وہ مکے کی زمین وہ ہے کہ جس زمین نے میرے نبی کے قدم مبارک کو چوم کر کے کہا یا رسول اللہ، آج آپ کے قدم مبارک کو چوم کر کے میرا مقام بلند ہو گیا ہے، میرا مرتبہ بلند ہو گیا ہے، میری عظمت بلند ہو گئی ہے. اور جب حسین مکے سے چلے تو زمین مکہ نے حسین کے قدم کو چوما اور کہا اے حسین، ہم نے تیرے نانا کے قدم کو چوم کر کے اپنے مقدر کو عروج میں پہنچایا تھا. آج تیرے قدم کو چوم کر کے پوری دنیا کے سامنے عزت ہمیں مل رہی ہے، دنیا والوں کے سامنے مقام بلند ہو رہا ہے. حسین مکے سے جا رہے ہیں، حسین مکہ کو چھوڑ رہے ہیں. حضرات ذہن کو قریب کیجئے، جب کوئی جانے والا مکہ جاتا ہے، جب حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی نظر کعبے کے خلاف پر پڑتی ہے، جب کعبے پر نظر پڑتی ہے تو آج کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، رو رو کر کے کہتا ہے اے کعبہ، ہم تیرے دیار میں آ گئے، ہم تجھ سے لپٹنے کے لیے آ گئے، ہم تجھ کو بوسہ دینے کے لیے آ گئے. اے کعبہ، ہم تیرے درمیان تو آ گئے ہیں، لیکن اب ہمارے گناہوں کی بخشش کروانا تیرا کام ہے، ہماری مغفرت کا سامان تیار کرنا تیرا کام ہے. جو بھی کعبے کے قریب جاتا ہے وہ روتا ہوا نظر آتا ہے، جو بھی کعبے کے قریب جاتا ہے وہ آنسو بہاتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی حجر اسود کے قریب جا کر کے رو رہا ہے، کوئی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے روتا نظر آتا ہے، کوئی نظام رحمت کے دروازے پر جا کر کے روتا نظر آتا ہے، کوئی حدود حدیم کعبہ میں داخل ہو کر روتا نظر آتا ہے. تاریخ پڑھو، جو بھی کعبے میں جا رہا ہے روتا نظر آ رہا ہے. اولیاء جا رہے ہیں روتے نظر آ رہے ہیں، اصفیاء جا رہے ہیں روتے نظر آ رہے ہیں، اتقیاء جا رہے ہیں روتے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ ابو بکر بھی کعبے کے قریب جا رہے ہیں تو روتے نظر آ رہے ہیں، عمر بھی کعبے کے قریب جا کر رو رہے ہیں، عثمان بھی کعبے کے قریب جا کر رو رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ بھی کعبے کے قریب جا کر رو رہے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے جب حسین مکے سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو حسین نے پلٹ کر کے کعبے کی طرف دیکھا. کیا دیکھا کہ کل تک کعبے کے قریب ابو بکر رو رہے تھے، کل تک کعبے کے قریب عمر رو رہے تھے، کل تک کعبے کے قریب عثمان رو رہے تھے، کل تک کعبے کے قریب علی رو رہے تھے، کل تک کعبے کے قریب میرے مصطفیٰ رو رہے تھے. لیکن حسین نے دیکھا کہ آج کعبہ رو رہا ہے، آج خلاف کعبہ رو رہا ہے، آج حجر اسود رو رہا ہے، آج نظام رحمت تڑپ رہا ہے، آج حتیم کعبہ لرزہ برانداز ہے. میرے حسین نے ایک نظر کعبے کی طرف ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد کہا اے کعبہ تیرے اندر لرزہ کیوں ہے، اے کعبہ تیرے اندر ہیبت اور کپکپی کیوں ہے، اے کعبہ آج تو کیوں رہا ہے، اے کعبہ آج تو رو کیوں رہا ہے. تو کعبے نے اپنے زبان حال سے کہا تھا اے حسین، آج ہماری عزت کو نیلامی پر چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے حسین آج ہماری عزت کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اے حسین آج ہمارے تقدس کو پامال کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے حسین مجھے بچا لو. تو میرے حسین نے کہا اے کعبہ تجھے بچاؤں یا نانا کی امت کو بچاؤں، تجھے بچاؤں یا نانا کی شریعت کو بچاؤں، تجھے بچاؤں یا قرآن کے تقدس کو بچاؤں. تو کعبے نے کہا حسین کعبے کو بھی بچانا تیرا کام ہے، مصطفیٰ کی امت کو بھی بچانا تیرا کام ہے. حسین مکے سے نکل رہے ہیں. جیسے ہی مکے والوں کو خبر ملی ہے کہ حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر کوفہ جاتے ہیں، صحابہ نے گھیر لیا.
محب اہل بیت نے حسین کو گھیر لیا، کہا حسین آپ نہ جائیں، ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا ہے کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ والے آپ کے ساتھ وفاداری کریں، اے حسین ٹھہر جائیے۔ میرے آقا حسین نے کہا اب نانا نے خواب میں بشارت دے دی ہے، اب کوئی بھی روکنے کی کوشش کرے وہ حسین کو روک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نانا نے سارا پیغام ہمیں دے دیا ہے۔ کہا حسین کون سا پیغام دیا ہے؟ حسین پاک نے کہا جب تک حسین کا سر تن سے جدا نہیں ہوگا اس وقت تک نانا اور نواسے کے بات کو راز پر راز ہی رکھا جائے گا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب مجھے کعبہ سے جانا ہوگا، اب مجھے حتیم کعبہ کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اب میں حدود حرم کو مجھے چھوڑ کر جانا ہوگا، اب ہمیں کوفہ کے لیے جانا ہوگا۔ فوراً گورنر مکہ نے اپنے لشکروں کو امام حسین کے پاس بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا اے حسین مکے کا گورنر یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کو حکومت کی خواہش ہے تو مکے میں رہ کر حکومت کرے، دولت کی خواہش ہے تو مکے میں رہ کر کے آپ مکے میں رہے، آپ کے قدموں میں دولت کا انبار ڈال دیا جائے گا۔ اے حسین شہرت کی خواہش ہے تو اتنی شہرت آپ کو مل جائے گی کہ پوری دنیا کے لوگ آپ کا نام لیں گے۔ میرے آقا حسین نے مسکرا کر کے کہا نادان حسین کو دولت کے بارے میں کہتے ہو، ارے حسین تو اس نبی کا نواسا ہے جو ٹھوکر مار دے تو جگہ جگہ دولت پیدا ہوتی نظر آئے۔ حسین سے شہرت کی بات کرتے ہو، حسین مصطفیٰ کا نواسا ہے، جہاں جہاں نبی کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں حسین کا نام لیا جائے گا، جہاں جہاں حسین کا نام ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہوگا۔ اس لیے نام کی بات نہ کرو اور حکومت کی بات کر رہے ہو۔ حسین اگر حکومت کرنے کی خواہش رکھتا تو حسین صرف مکے میں حکومت نہیں کرتا، حسین صرف مدینے میں نہیں حکومت کرتا، حسین صرف کوفہ میں حکومت نہیں کرتا۔ اگر حسین کو حکومت کی خواہش ہوتی تو پوری دنیا پر حسین حکومت کرتا نظر آتا، پوری دنیا پر حسین حکومت کرتا۔ لیکن یہیں پر ٹھہر کر کے ذرا سا میرے غریب نواز کا ایک شعر سنو۔ میرے غریب نواز کہہ رہے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ اے حسین تم ہی شاہ ہو، اے حسین تم ہی بادشاہ ہو۔ میں نے کہا میرے غریب نواز شاہ وہ ہوتا ہے جو حکومت کی کرسی پر بیٹھتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لشکر و سپاہ ہوتے ہیں، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس فوج و کمانڈر ہوتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ میرے غریب نواز حسین حکومت کی کرسی پر بیٹھے نہیں، حسین نے لوگوں پر حکومت کیا نہیں، حسین کے پاس کوئی لشکر و سپاہ تھا نہیں، تو پھر حسین بادشاہ کیسے، حسین شاہ کیسے؟ اجمیر سے آواز آتی ہے نادان حسین ایسے حاکم ہیں جنہوں نے حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر حکومت نہیں کی ہے، مومنوں کے دلوں میں بیٹھ کر حکومت کی ہے۔ کل بھی حسین حکومت کر رہے تھے، آج بھی حکومت کر رہے ہیں، قیامت کی صبح تک حسین حکومت کر رہے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، یا حسین یا حسین، نعرہ حیدر نعرہ حیدر، علامہ مولانا اظہار اسرف کلکتوی، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ آقا حسین پاک اور لوگوں نے کہا حسین رک جائیے۔ میرے آقا حسین نے کہا اب تو رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حسین مکے سے چلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ کچھ خانہ بدوش بدو قسم کے لوگ یہ سوچ کر کے حسین کے ساتھ ہو گئے کہ حسین کے ساتھ جائیں گے تو اچھا اچھا کوفہ میں کھانے کو ملے، حسین کے ساتھ جائیں گے تو ہماری بھی کافی عزت ہوگی۔ حسین کے ساتھ لگ گئے، لمبی جماعت حسین کے ساتھ مکے سے کوفہ جانے کو تیار ہو گئے۔ اب تھوڑا سا ذہن کو قریب کرے، حسین 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں، اور 8 ذی الحجہ کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حجاج کرام
احرام باندھ کر کے مینا جانے کی تیاری کرتے ہیں.